صلاۃ التسبیح کی فضیلت۔ نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح بہت عظیم الشان نماز ہے، جس کی بڑی فضیلت اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو مٹانے والی ہے، بڑے سے بڑے گنہگار کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بہت ہی شفقت اور بڑی ہی تاکید سے اس کی تعلیم دی ہے، جو اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہر زمانے کے علماء، صلحاء، محدثین، فقہاء اور صوفیاء کرام بھی اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبدالعزیز بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اونچے درجے کے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو شخص جنت کا طالب ہو اس کو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو عثمان زاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غموں اور مصیبتوں کے وقت میں نے صلاۃ التسبیح سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا، یعنی اس کے پڑھنے سے رنج و غم اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ فتاوی شامی میں ہے کہ صلاۃ التسبیح بہت زیادہ ثواب ہے، صلاۃ التسبیح میں بہت زیادہ ثواب ہے، اور اسی میں بعض محققین کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی اتنی عظیم فضیلت سن کر بھی اگر کوئی شخص اس کو چھوڑے رکھے تو وہ دین کی ناقدری کرنے والا ہی ہوگا۔ صلاۃ التسبیح کی نیت۔ صلاۃ التسبیح کی نیت اس طرح کریں کہ یا اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے 4 رکعت صلاۃ التسبیح ادا کر رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی سورتیں۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت متعین تو نہیں ہے، اختیار ہے جو سورت چاہے پڑھے، جو سورتیں یاد ہوں وہ پڑھ لے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سورتیں پڑھنا منقول ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الہاکم التکاثر، دوسری رکعت میں سورۃ العصر، تیسری رکعت میں سورہ کافرون اور چوتھی رکعت میں قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص۔ بعض روایتوں میں یہ سورتیں پڑھنا بھی منقول ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الزلزال، دوسری رکعت میں سورۃ العادیات اور تیسری رکعت میں سورۃ النصر، چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ صلاۃ التسبیح کا یہ طریقہ جو ابھی ذکر کیا جا رہا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ انہیں یہ طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا اور سکھایا تھا۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر سبحانک اللہم یعنی ثنا اور اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے صلاۃ التسبیح کی تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جلسے میں
10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح ہوگی، اسی طرح چاروں رکعت میں پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ تسبیح کی جو منقول تعداد ہے وہ اس طرح پوری ہو جائے گی۔ تنبیہ: دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں تسبیحات التحیات شروع کرنے سے پہلے پڑھیں اور اس کے بعد التحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیریں۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہوں تو بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہوں۔